جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آپ کے سامنے سب واضح ہو جائے گا۔ انشاءاللہ الرحمن الرحیم گرہیں کھول دیں گے، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، اور یہی صبر ہے۔ خاموشی بھی تو صبر ہی ہے۔ گفتگو ایسے شخص سے کریں جو آپ کا احترام کرے، مشورہ کسی ایسے شخص سے کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور قرب کسی ایسے شخص کا اختیار کریں جو آپ کے مشابہ ہو۔ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا خاص مددگار بن جاتا ہے، ہمارے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں اپنی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا، اور ہمارے دل کو ہر نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے راضی کر دیتا ہے۔ وہ ہمیں استغنا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اس پر ہم راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہو کر تو دیکھو۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاق والے ہیں، سب اخلاق والے خطرے میں ہیں، صرف وہ کامیاب ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا لیکن عزت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو، بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء کرام کی صحبت میں گزارے ہوئے لمحات 100 سالہ بے ریا عبادت سے بھی بڑھ کر ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی قربت کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرے۔ انسان کہنے کو تو کتابوں کی طرح ہوتے ہیں، اچھے، برے، اعلیٰ اور گھٹیا، مگر یہ کتابوں سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر ان کے مضامین وہ نہیں ہوتے جو یہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنے اور لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل انسان وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے اور اچھا کہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق منہ پہ مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ کچھ اپنوں پر احسان کر دو، کچھ غیروں پر احسان کرو، کچھ کو راہ پر لے آؤ تو کچھ کی راہوں سے پتھر ہٹا دو۔ کسی کا دن خوشگوار کر دو، کسی سے میٹھی بات کر لو، کسی کی کڑوی بات برداشت کر لو اور کسی کی بھوک کا انتظام کر دو۔ کوئی ایک نیکی ضرور کرو، دوسروں کے لیے جینا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، لیکن کچھ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، اگر وہ کھو جائیں تو کبھی نہیں ملتے، نہ ہی ان کا کوئی نعم البدل ہوتا ہے۔ اس لیے رشتوں کی قدر کریں اور ان کی اہمیت کو پہچانیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے، اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہوگی۔ اپنے اس کتاب کے مصنف آپ خود ہی ہیں، لہٰذا اس پر محنت کیجیے اور اس کو سنوار دیجیے۔ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ اگر بات ہی اتنی بری ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں، اور اگر بات اتنی ضروری ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ اے اللہ تو بخش دے ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو، ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو، ہمارے حاضر اور ہمارے غائب کو۔ اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے اسے اسلام پر موت دے، آمین یا رب العالمین۔ ماں کی تربیت کا انداز۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے 10 سال کی عمر میں حفظ کرا دیا تھا۔ وہ مجھے نماز فجر سے پہلے جگاتیں اور بغداد کی یخ بستہ راتوں میں میرے لیے وضو کا پانی گرم کرتیں۔ اس کے بعد وہ مجھے لباس پہناتیں اور پھر اپنی اوڑھنی اور حجاب لیتیں اور مسجد تک میرے ساتھ جاتیں، کیونکہ مسجد ہمارے گھر سے کافی دور تھی اور راستہ اندھیرا تھا۔
رشتوں کی ڈور جب ٹوٹ جاتی ہے اسے دوبارہ جوڑنے سے وہ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں، ڈور پہلے جیسی نہیں ہو پاتی۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ ایک ماں کا رتبہ مل جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ تاریخ رقم تب ہوتی ہے جب کسی عورت نے اپنے فرائض کو سمجھا۔ ایک بہترین عورت اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتی، کیونکہ اسے علم و شعور ہوتا ہے کہ اس کے بچے امت مسلمہ کا سرمایہ ہیں، جس کے لیے رب العزت نے اس کو ماں کے درجے کے لیے منتخب فرمایا۔ خدا را فیشن، رواجوں، رسموں کے پیچھے لگ کر اپنے فرائض کو مت بھولیں، کیونکہ اس ذمہ داری کی جوابدہ ہیں میں اور آپ۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ رحم دلی اور احساس دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ آپ دنیا والوں پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے کہ جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں اور اللہ کے لیے جھک جائیں۔ جن کی دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی انکہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور سے، دھیان سے اور پورے خلوص کے ساتھ، اور پتہ ہے میرا رب جس کے دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کی بڑی عمر کی وجہ سے اس کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے بھی ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو اس کے بڑھاپے کے وقت اس کی عزت کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے بعد دنیاوی معاملات میں حق تلفی دیکھو تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ، اور تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا۔ اسلام سچی محبت کی تائید کرتا ہے، جو چند دنوں میں محدود اور چند تحفوں کی محتاج نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور صرف جسمانی نہ ہو بلکہ روح کی بھی تسکین ہو اور پاکیزہ ہو، اور وہ صرف نکاح میں ہی حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہیں جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات میں عبادت، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح وغیرہ، اس لیے کہ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا اسباب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پہ غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو اس کو چھپانا، کسی کی عزت کو تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطائیں ہیں۔ فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ اب پاک تو پاک۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ 7 تباہ کر دینے والے گناہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بالی ایمان والی عورتوں پر
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو، سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری پہلی نماز قبول کر لی ہے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جنت میں 3 محل۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مزاح میں ہی ہو، اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ کر لے۔ روزانہ 1000 نیکیاں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ عرض کی گئی، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ جب لوگ راستہ بدلنے کا سوچ لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ آپ کی ایک مسکراہٹ سے دنیا میں اور بہت سی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجیے، یہ دنیا کی واحد وبا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنے دلوں کو 3 جگہوں میں ڈھونڈو: قرآن سننے کے وقت، ذکر کی محفلوں میں، تنہائی کے اوقات میں۔ اگر ان 3 جگہوں میں دل نہ پاؤ تو اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں ایک بیدار دل عطا فرمائے، کیونکہ تم دل سے محروم ہو۔ ہر رشتے کو صرف 3 چیزیں جوڑتی ہیں: عزت، اعتبار، پیار۔ ان میں سے اگر کوئی ایک نہ رہے تو باقی 2 خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کلمات کہوں تو مجھے یہ عمل ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ کلمات کہنا ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے تو اس وقت تم لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنگ دستی کے باوجود محنت کر کے صدقہ دینا اور رشتہ داروں سے آغاز کرنا۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ رونے لگے حتیٰ کہ چادر آنسوؤں سے بھر گئی۔ اب پھر رو دیے حتیٰ کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اب پھر رو دیے حتیٰ کہ زمین آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر بلال تشریف لائے اور پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کی تو اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف ہیں۔ فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، تو کبھی اپنوں سے۔ جس سے علم ہو کہ صبر عبادت ہے، وہ کبھی آزمائش کو لمبا نہیں سمجھتا اور کبھی دعا سے نہیں اکتاتا۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، مگر ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو ملا نہیں ہوتا۔ جہاں بھی جاؤ گے آخر میں یہیں آؤ گے۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی کبھی ہم اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اکیلے رہیں، خاموش رہیں، روئیں یا پھر کسی سے اپنا دکھ بانٹیں۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ میں آئے گا جب یہ صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں سمجھتا، جبکہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ جو بارش کے بعد 7 رنگوں کی دھنک بنا سکتا ہے، اس کے لیے دکھ کو سکھ میں بدلنا بھلا کیا مشکل ہے؟ بس اپنے رب سے جڑے رہیں اور پر امید ہو کر مانگتے رہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی
مشکل اور ناممکن نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ ملے تب بھی وہ کبھی نہ کبھی مل جایا کرتی ہیں۔ آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے، تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیے کہ یہ زندگی صرف اس رب تعالیٰ کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں تھا اور کچھ بھی آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہاتھ ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکانے والے ہیں۔ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ آپ کی سب پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہ نہیں کہا کہ 100 میں سے 100 نمبر لوگے تو کامیاب ہوں گے، بلکہ یہ کہا ہے کہ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، گناہ کم ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو اس کی آواز تو فوراً ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ٹکڑے باقی رہ جاتے ہیں جو بھی اسے چھوئے سے زخمی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح تکلیف دہ کلام تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن دل دیر تک اس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، لہٰذا کبھی کسی کو اپنی باطن سے اذیت نہ دو۔ جب بے چینیاں اور چھوٹی چھوٹی الجھنیں بڑھنے لگیں تو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو نہیں چھوڑ دیں۔ کسی دیے میں تیل ڈالنا، چڑیوں کو دانہ ڈالنا، کسی محتاج کی تھوڑی مدد کر دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ایسے کا مان رکھنا جسے تقاضا کرنا نہ آتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیرخواہ ہے اور نہ ہی کوئی محبت۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کے طاقت کے سامنے تمہاری چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود ہی نہیں۔ اور جب تم یقین اور محبت سے اس سے کچھ مانگتے ہو تو وہ رد نہیں کرتا، بلکہ صحیح وقت آنے پر کن فرما دیتا ہے۔ جذباتی ہونا، غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا، جلدی رو دینا ایک صاف شفاف انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ ان میں جذبات کی شدت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ رشتوں کو نبھانے کے لیے دماغ نہیں بلکہ دل سے پوری ایمانداری، وفاداری اور خلوص سے نبھا کرتے ہیں۔ یہ بہت سچے دوست ہوتے ہیں، اور یہ سب خوبیاں کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ مسلمان چاہے جتنے ماڈرن ہونے کی کوشش میں اسلام سے آزاد ہوتے چلے جائیں، بہرحال سکون آخر میں اسلام میں ہی ملے گا۔ ٹھوکریں تجربے بتائیں گے کہ دنیا اور آخرت کا سکون اور سلامتی صرف اسلام کے جھنڈے تلے ہے، راہ فرار میں۔ شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا، انہیں پالنا کوئی بڑا کام نہیں۔ یہ ذمہ داری جانور اور پرندے بھی خوب نبھا رہے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی حقیقی ذمہ داری اپنی نسلوں کو دینی تربیت کا ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ اپنے بعد ایمان والی نسلیں چھوڑ جائیں۔ جب آپ کچھ نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ پروردگار کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ اسلام سچی محبت کی تائید کرتا ہے جو چند دنوں میں محدود اور چند تحفوں کی محتاج نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور صرف جسمانی نہ ہو بلکہ روح کی بھی تسکین ہو اور پاکیزہ ہو، اور وہ صرف نکاح میں ہی حاصل ہوتی ہے۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اس لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے، بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے۔
پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک اللہ سب سے اونچی جگہ پہ ہے۔ دلوں کو سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے۔ یہ فانی دنیا، زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ پڑوسی کے لیے ہدیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنے کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو ہدیہ میں دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا پایا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس امید پر مت کرو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، بلکہ اس نیت کے ساتھ کرو کہ حسن سلوک اللہ رب العزت کو پسند ہے اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کیا جاتا ہے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون کون ساتھ چلتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جن و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ ہر پریشانی سے گناہ مٹتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں بھی ہو تو آپ کو مل جائے گی، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ اگرچہ دو ہونٹوں کے درمیان کیوں نہ ہو آپ کو نہیں مل سکتی۔ اتنے دور جا کر حاجی بن سکتے ہو تو ایک دوسرے کے قریب رہ کر انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ بزرگ گھر کے ہوں، خاندان یا محلے کے، ان کے پاس تھوڑا سا وقت گزارنا درجنوں کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان کا ایک ایک سفید بال اور چہرے کی ہر ایک سلوٹ ذاتی تجربوں سے بھرپور ہیں۔ حدیث نبوی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کر بلا ہو بلا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ نظام قدرت میں اس کی کوئی معافی نہیں۔ جب زندگی عارضی ہے تو پھر بھلا مشکلات اور آزمائشیں کیسے مستقل ہو سکتی ہیں؟ اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوستوں کے دکھوں میں شریک ہوں لیکن خوشی میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک وہ خود نہ بولیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، ہم کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھیں، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بابا جی فرماتے ہیں، پتر
خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ہمارا اچھا عمل ہمیں مضبوط بناتا ہے اور دوسروں کو اچھے اعمال کرنے کے لیے متاثر کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم 4 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک جنت میں داخل نہ کرے گا اور نہ ہی اس کی نعمتیں چکھائے گا: شراب کا عادی، سود کھانے والا، والدین کا نافرمان، ناحق یتیم کا مال کھانے والا۔ نماز کا انتظار کرنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: تم میں سے کسی شخص کا نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا نماز ہی میں ہونا ہے۔ جب تک وہ بے وضو نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں آنکھوں کی بینائی کی تقویت کا باعث ہیں: قبلہ رخ بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزی کی طرف نظر کرنا اور لباس کو صاف ستھرا رکھنا۔ نماز میں سستی کا انجام: اس کی عمر سے برکت چھن جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ اجر نہیں دیتا اور اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکیوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ نیک نسبت کی وجہ سے جنت میں جانے والے جانور: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا، حضرت عزیر علیہ السلام کا دراز گوشت اور حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی اور حضرت بلقیس علیہ السلام کا ہدہد، اصحاب کہف کا کتا۔ کچھ یوں حفاظت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں: آسمان پر پہلا حاسد شیطان اور زمین پر قابیل تھا، دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے، بھلا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے مستحق ہیں۔ بار بار ہاتھ تو دھو رہے ہو، کبھی دل بھی دھو لیا کرو، نفرتیں بھی تو بیماری کی طرح پھیل رہی ہیں۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینہ مبارک کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو یا راہ چلتا مسافر۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق سب کو ملے گا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے برکت کا وعدہ انسان سے نہیں کیا، کیونکہ برکت انسان اپنے اعمال سے کماتا ہے۔ جن رشتوں میں احساس نہیں ہوتا تو وہ رشتے زمین پر پڑے ان سوکھے پتوں کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی پل میں ادھر یا ادھر پھر رہے ہوتے ہیں اور بالآخر وہ پتے کسی کے بھی پاؤں میں آ کر کچل جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر احساس کا مادہ پیدا کرو تاکہ سب سے بڑی طاقت اگر کسی کے پاس ہو بھی تو وہ آپ کے پاس ہو، جس کو احساس کہا جاتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، یہی کافی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بس اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔
اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، دنیا کے مشاغل میں مصروف کر دیتا ہے، اور بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ اچھی امید اور اچھا گمان ایسی چھاؤں ہے جو اپنے دامن میں انسان کو پناہ دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہمیشہ پرسکون خوشیوں سے بھری خوبصورت زندگی عطا فرمائے، آمین۔ سب سے بڑا وظیفہ، غیبت کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دیں، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں، پھر تھوڑا سا عمل بھی بہت نفع دے گا انشاءاللہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، یاد کرنا اور یاد آنا دو الگ باتیں ہیں۔ میں یاد ان کو کرتا ہوں جو میرے اپنے ہیں، اور میں یاد ان کو آتا ہوں جو مجھے اپنا سمجھتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال ہی میں نہیں ہوتے۔ عرب کہا کرتے تھے، اپنا دل مجھے تھما دو، ملاقات جب مرضی کر لینا، یعنی تعلق میں اخلاص، قلب معتبر ہے، کثرت ملاقات نہیں۔ شیطان ہماری جان کا نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے، وہ ہماری دنیا نہیں بلکہ ہماری آخرت لینا چاہتا ہے، تو محتاط رہیے۔ اللہ کی رحمت کے علاوہ اس زندگی میں کچھ بھی مفت نہیں ہے۔ دل انسانوں سے ٹوٹیں تو پھر ہی رب تک جاتے ہیں، کیونکہ رب بتاتا ہے کہ دیکھو کوئی اور حقدار ہے کیا تمہاری محبت کا، روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ لوگوں کی زندگی میں اپنی اہمیت ڈھونڈنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دیں، کیونکہ لوگوں کی ترجیحات تو بدلتی رہتی ہیں۔ آپ خود کو لوگوں کے معیار تک لانے کے چکر میں اپنا معیار ہی گنوا دیتے ہیں، اور پھر بچتا ہے تو بوسیدہ سی ہماری ذات۔ خود کو بوسیدہ ہونے سے ہم خود ہی بچا سکتے ہیں۔ رشتے ہمیں زندہ ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ تعلق مسکرا مسکرا کے یہ کہتا ہے کہ کوئی ہماری ذات سے جڑا ہے اور کسی کی ذات سے ہم جڑے ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف سوچ رکھتا ہے، لہٰذا اپنے اختلافات کو اپنے رشتوں کی بھینٹ مت چڑھنے دیں۔ معاملات کا حل نکل آئے گا، مگر وہ خوبصورت رشتہ کبھی نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے۔ نہ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بات پہ مجبور کرتے ہیں، وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہوتی ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ خوش نصیبی یہ نہیں ہے کہ رب نے مال، زمین، جائیدادیں کتنی دیں، بلکہ یہ کہ رزق حلال ملا ہو، سکون ملا ہو، مطمئن ضمیر ملا ہو، سجدوں کی توفیق ملی ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں اخلاص دیکھا جائے گا، مقدار نہیں۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کر رہا ہے، عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے، جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ دل ہر جگہ نہیں لگتا، لاڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، مان ہر کسی پر نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے، کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پورے ہجوم میں بھی نگاہ صرف ان پر ہی ٹکتی ہے۔ آنسو، اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر آپ کی جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہے لے سکتے ہیں۔ یقین مانیں وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت معنی رکھتے ہیں۔ خلوص کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، یہ تو اپنائیت کا ایک انداز ہے جو جتنا سمجھ سکے اتنی ہی اپنائیت کا اظہار کرتا ہے۔